معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبدالجبار اور آج کی ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جو آج ظلم کی آگ میں جل رہی ہے۔ غزہ جہاں معصوم بچوں کی چیخیں گونج رہی ہیں، اور مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ جو عالم اسلام کا فخر ہے۔ ناظرین، یہ سرزمین کیوں اتنی اہم ہے؟ کیوں ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے؟ آج ہم قرآن و احادیث اور موجودہ حالات کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارض المقدس یعنی مقدس سرزمین کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ناظرین، یہ وہی سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام کی روحیں بستی ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ ناظرین، فلسطین عالم اسلام کا دل ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ہمارے ایمان کی جڑوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مسجد اقصی کی، جو عالم اسلام کی تیسری بڑی مقدس مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ناظرین، یہ آیت واقعہ معراج کی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور احادیث میں بھی اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کہیں سفر نہ کرو، مسجد الحرم، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج یہ مقدس مسجد ظلم و بربریت کی چھاؤں میں ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ ناظرین، اب غزہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جو استقامت کی ایک زندہ مثال ہے۔ ناظرین، غزہ صدیوں سے اسلامی تاریخ کا مرکز رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غزہ سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، اور یہاں سے رومن سلطنت کے خلاف عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ لیکن آج غزہ پر ظلم کی بارش ہو رہی ہے۔ اسرائیلی بمباری، تباہ حال گھر اور معصوم بچوں کی چیخیں، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن ناظرین، غزہ کے لوگ ہار نہیں مان رہے۔ قرآن مجید بھی ان کی استقامت کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک اور جان و مال کے نقصان سے، لیکن خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین، غزہ کے لوگ صبر کا پہاڑ ہیں، اور ہمیں بھی ان کی آواز بننا چاہیے۔ ناظرین، فلسطین صرف عالم اسلام کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے ایک عظیم علامت ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت الحم میں ہوئی، اور یہودیوں کے لیے بھی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہاں انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ لیکن عالم اسلام کے لیے فلسطین ایک امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب میری امت کا ایک گروہ بیت المقدس کے لیے لڑے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطین کی جدوجہد عالم اسلام کے لیے ایمان کی علامت ہے، لیکن آج فلسطین کی حالت دل دہلا دینے والی ہے۔ غزہ میں بمباری جاری ہے، مسجد اقصی پر حملے ہو رہے ہیں، اور معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا ہمارا فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ظلم کے بعد بدلہ لیتے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں۔ عالم اسلام کا کردار یہ ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوموں کی آواز بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آج اگر فلسطین درد میں ہے تو ہمیں بھی بے چین ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہم دعاؤں سے، مالی مدد سے اور دنیا بھر میں آواز اٹھا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوستوں، فلسطین، غزہ اور مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا ہے، جس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ تو آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے،
اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کو نجات عطا فرما، ان پر ظلم کرنے والوں کو شکست دے اور مسجد اقصی کو آزاد کر۔ یا رب عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما اور ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنی کمیونٹی میں ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اس پیغام کا پھیلانا اور فلسطین کی آواز بننا ہم سب پر فرض ہے۔ اپنا حق ادا کیجیے۔ اللہ حافظ۔